السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج ہم چلتے ہیں موصول صفت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ موصول صفت کا ترجمہ ہم اردو میں کس طرح سے کریں، یا اردو کے موصول صفت والے جملے کو ہم عربی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں، عربی میں کیسے ہم کنورٹ کریں۔ چلیے ہم پہلے جانتے ہیں موصول صفت۔ پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ موصول کہتے کس کو ہیں۔ موصول کہتے ہیں جس چیز کی کوئی اچھائی بیان کی جائے، کوئی خوبی بیان کی جائے، وہ چیز موصول کہلاتی ہے۔ اور جو کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ خوبی بیان کی جائے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ موصول صفت کی تعریف ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن موصول صفت والے جملے کو ہم اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں، یا اردو میں موصول صفت والے جملے کو ہم کیسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ ہم یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں موصول صفت کا، اچھا لڑکا۔ یہ اردو میں موصول صفت کا ایک جملہ اچھا لڑکا، اس کو ہم عربی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں۔ تو یہاں پہ یہ بات دھیان رکھیے کہ اردو میں کبھی بھی اگر موصول صفت کے جملے کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے، ادھر سے پیچھے سے ترجمہ کریں گے۔ تو اس میں اچھا ہے پہلے کہ لڑکا ہے، تو ہم الٹا ترجمہ کریں گے تو ادھر سے کریں گے۔ تو ادھر سے آسانی کے لیے ہم اس پہ نمبر لگا دیتے ہیں، ایک نمبر، اس پہ 2 نمبر۔ تو لڑکے کی عربی آتی ہے ولد، چونکہ یہاں پہ ایک یا کوئی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ لگائیں گے الولد۔ اور اچھے کی عربی آتی ہے الولد الصالح، یا طیب بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہم الطیب دے دیتے ہیں، الولد الطیب، اچھا لگا۔ اسی طرح اگر عربی میں موصول صفت کا جملہ ہو تو اس کو ہم اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں، اس کو دیکھتے ہیں۔ الرجل صالح، اس کا ترجمہ ہوگا نیک آدمی۔ اس میں بھی وہی ہے کہ موصول صفت والے جملے کو اگر ہم عربی سے اردو میں کریں تو اس میں وہی قاعدہ بنائیں گے، اس میں بھی پیچھے سے الٹا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا کریں گے، اس کے بعد اس کا کریں گے۔ تو صالح کا ترجمہ ہوتا ہے نیک، اور رجل کا آدمی، نیک آدمی۔ اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف الٹا ترجمہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، رجل صالح نیک آدمی۔ یہی چیز اردو میں بھی ہے، اردو میں اگر اس طرح موصول صفت کا اگر جملہ آ جاتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ الٹا کریں گے۔ جیسے اچھا لڑکا ہے تو اس کی عربی ہم نے بنائی ہے الولد الطیب، اچھا لڑکا۔ یہاں پہ اچھا پہلے ہے، یہاں پہ اچھے کی عربی بعد میں ہے، اور یہاں لڑکا بعد میں ہے تو لڑکا کی عربی پہلے ہے۔ اب چلتے ہیں الرجل الصالح پہ۔ الرجل الصالح میں اس کا ترجمہ ہے نیک آدمی، لیکن یہاں پہ کیا ہے، صالح 2 نمبر پہ ہے، بعد میں آیا ہے، لیکن اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، پہلے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ صفت بعد میں نہیں آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے۔ تو نیک آدمی اس کا ترجمہ ہوا، لیکن اس موصول صفت کے ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم
اس کے فوائد کو بھی دھیان رکھیں۔ موصوف صفت کے ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابقت جو ہوتی ہے وہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اعراب، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، وحدت و جمعیت۔ یہ 10 چیزیں جس میں موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوا کرتی ہے، لیکن بیک وقت وہ 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی مطابقت کا مطلب سیم، بالکل سیم، جس طرح سے یہ ہے اسی طرح سے وہ بھی رہے گا۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہے بیک وقت جس میں مطابقت ہوتی ہے، وہ یہاں پہ دیکھیے الولد طیب میں، اس میں 4 چیزیں ہیں، وہ 10 چیزوں میں تو مطابقت ہوتی ہی ہے، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پہلے سمجھیے، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اعراب کو۔ اعراب میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر اس پر زبر ہے تو اس میں بھی زبر، اگر اس پر پیش ہے تو اس پر بھی پیش، اگر اس پر زیر ہے تو اس پر بھی زیر۔ یہاں پہ دیکھیں مطابقت ہے کہ نہیں۔ الولد الطیب میں یہاں پہ ولد پر اگر پیش ہے تو طیب پر بھی پیش ہے، اور دوسرا رہتا ہے تعریف و تنکیر، یعنی اگر یہ معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ، اگر یہ نکرہ ہوگا تو یہ بھی نکرہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الولد پر الف لام لگا ہوا ہے جو کہ معرفے کی علامت ہے، تو الطیب پر بھی الف لام لگا ہوا ہے جو کہ معرفے کی علامت ہے۔ تو یہاں پر الف لام ہے تو یہاں پہ بھی الف لام ہے، 2 چیزوں میں مطابقت ہو گئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ اعراب، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث۔ اب مذکر مؤنث میں دیکھتے ہیں مطابقت ہے کہ نہیں۔ اب الولد مذکر ہے اور طیب بھی مذکر ہے، یہ 3 چیزوں میں مطابقت ہو گئی۔ وحدت و جمعیت، اب دیکھیں کہ اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، گویا کہ یہ 4 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ضروری ہے۔ اس کے اگر ہم خلاف کرتے ہیں تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اگر کسی نے لکھ دیا الولد الطیبۃ تو یہ اس قواعد کے خلاف ہو جائے گا۔ کسی نے اگر اس طرح لکھ دیا الولدۃ الطیب تو یہ غلط ہو جائے گا، یا اس میں یہاں کر دیا، یہاں مذکر کر دیا، یہاں مؤنث کر دیا تو غلط ہو جائے گا، یا یہاں مؤنث کر دیا، یہاں مذکر کر دیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر اس میں معرفہ ہے، اس میں اگر معرفہ ہے اس میں نکرہ کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، موصوف صفت کا ترجمہ نہیں ہو پائے گا۔ یا اگر اس میں نکرہ کر دیا، اس میں نکرہ کر دیا، اس میں معرفہ کر دیا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے موصوف صفت کے جملے کے لیے۔ اسی طرح ہم کسی بھی اردو اگر سینٹینس کو کسی بھی اردو موصوف صفت کے جملے والے کو اگر ہم لیں گے تو اس کا ہمیشہ دھیان رکھیں گے کہ بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہو، اور ترجمہ جو کریں گے وہ پیچھے سے کریں گے۔ جیسے اچھا لڑکا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا الولد الطیب، ولد کا ذکر یہاں پہ بعد میں ہے تو میں نے پہلے لکھا ہے، اور اچھا یہاں پہ پہلے ہے تو میں نے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ الرجل الصالح میں الرجل پہلے آیا ہے، صالح بعد میں آیا ہے، لیکن اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت میں نے صالح کا ترجمہ پہلے کیا ہے اور الرجل کا ترجمہ بعد میں کیا ہے، جو کہ قواعد کے مطابق۔ اس کے اگر ہم برخلاف کرتے ہیں تو موصوف صفت کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔